फैसल साहब, वो कहते हैं पैसे नहीं हैं. Is that a fair answer? आप क्योंकि आप भी आपके बारे में भी कहते हैं बहुत बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं, 2007-2 से आप लोगों की हुकूमत भी रही है, आप उस वक्त काफ लीग के साथ भी गवर्नमेंट में थे, फिर मेयर आपका था नाजिम कराची मुस्तफा कमाल. क्या ये आर्गुमेंट काफी है कि पैसे नहीं हैं, या आज का ये आर्गुमेंट तो हो सकता है, क्या पिछले 20 साल से यही आर्गुमेंट होगा इसका? नहीं, पहली बात तो ये कि आज का आर्गुमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता. 840 अरब रुपए वफाक इस बरस दे रहा है सूबे सिंध को, और उसमें कराची की जानिब से जो जनरेशन है वो 90% से ज़्यादा है. तो आप ना देना चाहें वो एक अलग बात है. चले छोड़ दीजिए वफाक क्या दे रहा है, डिले कर रहा है पैसे. वफाक कम अज़ कम अकाउंट तो सीज़ नहीं कर रहा सूबे का. मुराद अली शाह साहब ने तो किया ये कि अगर केएमसी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि आप पैसे नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इन्होंने 2 दफ़ा केएमसी के अकाउंट सीज कर दिए. चलें खैर, मैं कहता हूं विफाक के पैसों को जाने दीजिए. सर पिछले 12 साल में या मुझे ये बताएं फैसल साहब, कितना डेवलपमेंट बजट था सिंध का, ताकि लोगों को समझ में आए, हमें भी समझ में आए कि कितना डेवलपमेंट बजट था जो आपको मिलता रहा है पर ईयर. उससे ये जरा बेहतर फैसला करने में आसानी होगी कि कितना लगा है और उसके बाद क्या ये स्टेट ठीक है या नहीं. डेवलपमेंट बजट तो तकरीबन कोई 1.5 से 2,000 अरब के दरमियान है, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा होगा, जो सूबे सिंध की असेंबली ने बजट डॉक्यूमेंट्स पास किए हैं उसके तहत. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था काशिफ, इफ़ यू वुड अलाउ मी टू कंप्लीट, कि विफाक को तो छोड़ दीजिए, 136 अरब रुपए इस साल कराची शहर से जर्नल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में कलेक्ट कर रही है सिंध गवर्नमेंट. 66 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में कलेक्ट कर रही है सिंध गवर्नमेंट यहां से पर ईयर. 20 अरब रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स में कर रही है. भाई लोकल टैक्स हैं ये सारे, इनको देने में आपको क्या कबाहत है? क्या कराची किमाड़ी पोर्ट से ट्रक निकल के सोराब गोट जाता है, सड़क यहां की खराब होती है, सेस इसलिए लिया जाता है, उसको आप उठा के मीरपुर माथेलो की किताब में दिखा दें, ये गलत है. वहां पे भी लगाते नहीं है, ये सिर्फ किताबों में दिखाते हैं. तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है कि पैसे नहीं है. पैसे बहुत हैं, पैसे लगाने की नीयत की जरूरत है. और मेरा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, भाई मैं बचपन से पढ़ाया गया अग्रेरियन इकोनॉमी है हमारा मुल्क, ज़रई मुल्क है. सूबा सिंध का 90% बजट जो जाता है वो देही सिंध की तरफ जाता है. अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात है. क्या आपने, ये तो एक अलग बहस है कि लड़काना बनाया, नवाबशाह बनाया, एक यूसी नहीं बनाई, दादू में सीएम के अपने डिस्ट्रिक्ट में फौज आ गई, बारिश हुई, तो ये एक अलग बात है. मैं तो इनसे ये सवाल करता हूं कि भाई आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कितना जमा करते हैं? आपको पता है पिछले साल कितना जमा किया है? 52 करोड़ रुपए. ये है मसला, ये डिस्पैरिटी काम नहीं कर सकती. दूसरी बात, कोई सुपरमैन भी आ जाए, सिस्टम नहीं बनाएंगे. मैंने एक ट्वीट की थी एम्प्रेस मार्केट की तस्वीर पिछले बरस, आपके लिए फिर बयान कर देता हूं. एम्प्रेस मार्केट के बाहर सीवरेज का पानी बह रहा है. एम्प्रेस मार्केट कहां आती है? केएमसी की जुरिस्डिक्शन, मेयर की. सीवरेज का पानी बह रहा है जिसने कराची की 60 से 70% सड़कों को और गलियों को तबाह किया है. लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वजीर जो है वो 12 साल से पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ, मेयर को नहीं दिया वाटर एंड सीवरेज बोर्ड. अच्छा जनाब, उसके साथ कचरा पड़ा हुआ है. डिस्ट्रिक्ट साउथ वो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, मेयर से कोई ताल्लुक नहीं है उसका. अच्छा जाने दीजिए, गटर कहां से उबल रहा है? रेनबो सेंटर, कराची कैंट है, कंटोनमेंट में वो कुछ नहीं कर सकता. ये सिस्टम गवर्न करने के लिए नहीं है, ये सिस्टम फेल करने के लिए है. आपका ये मानना है कि सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, जिस शख्स के पास इख्तियार हो उसको इख्तियार तो दो. इज दैट व्हाट यू सेइंग? जी बिल्कुल, मेरा यह मानना है. किसी भी जमात का मेयर लें. देखिए, एक तो मैं कहता हूं एक तरफ कर दें एमक्यूएम को, ओ भाई हम सबको जेल में डाल दें, हम सबको आप गिरफ्तार कर लें, फिर भी कराची का मसला रहेगा. इसको मुहाजिरों का मसला समझ के कराची के मसले से पहलू तही नहीं करे. ना इस्लामाबाद ना लाड़काना. बदकिस्मती के साथ ये होता आ रहा है. बदकिस्मती के साथ इसलिए कराची की जब बात आती है, बड़े बड़े नेशनल स्टेचर के जो लीडर हैं पार्टीज के, प्राइम मिनिस्टर लेवल के, वो नखुवत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं. आप कराची के मसले को इस तरीके से देखिए कि यहां लगने वाला 1 रुपया मल्टीप्लाई बाय 4 होकर पाकिस्तान के कौमी खजाने में आता है. आप कराची के मसले को इसलिए देखिए कि कराची के शहरी जो इस मुल्क का 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं,
جو اس صوبے کا 90% ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں ہم کیوں دے ٹیکس. آج تو کروڑوں اربوں کے بنگلوں میں رہنے والوں نے یہ سوال پوچھا ہے نا. جی انہوں نے کہا کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے سامنے جب گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم آئندہ پیسے نہیں دیں گے کیونکہ ہم پیسے دیتے ہیں اور ہمیں ریٹرن نہیں ملتا. میں ذرا کوئک رسپانس لے لوں فیصل واڈا صاحب, آپ اگری کر رہے ہیں جو بات فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں یا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا لیکن کرنا تو ہے کسی نے. دیکھیں کاشف صاحب, بات ساری یہ کہ جب پیپلز پارٹی کے پاس یہاں مینڈیٹ ہے تو میں اسپیسیفک مہاجر ٹرم تو نہیں یوز کروں گا. رائٹلی سو فیصل سبزواری صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ کیونکہ جس ایریاز میں ووٹ ان کو نہیں پڑا وہاں پرابلمز تو ہمیں ہیں, اور ہماری کیونکہ ڈپینڈنسی ہے وایا سندھ گورنمنٹ, تو وہاں اب آپ اس کو تعصب کی بات کر لیں, آپ اس کو نہ ووٹ دینے کی سزا سمجھ لیں یا جو بھی اس کو سمجھ لیں, لیکن یہ فیکچول بات ہے کہ وہاں کام نہیں ہوگا. جہاں تک فیصل سبزواری صاحب نے اسلام آباد کی بات کی اس سے تو میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ اگر ہمارے اندر تعصب جیسی کوئی چیز ہوتی تو ہمارا الائنس جو ہے وہ ایم کیو کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ہمارے اندر تعصب نہیں ہے, ہم صحیح کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بھی مائگریٹڈ ہیں جیسے فیصل سبزواری صاحب ہیں, تو ہمارا بھی اتنا ہی ماننا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نبیل گبول صاحب نے جو باتیں کی ساری, میرے خیال ہے کہ یہ اب تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. چلے آپ ہمیں بلیم کر دیں 1 منٹ کے لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے 2 سال میں فنڈ نہیں دیا, تو آپ پچھلے 12 سال کا حساب دے دیں اس میں آپ نے کیا کیا ہے. اور انفراسٹرکچر کی بات تو 12 سال کی نہیں, تو کئی سالوں چلی آ رہی ہے. آپ مجھے صرف نبیل گبول صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کراچی کو, مجھے یہ بتا دیں, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مین ایریاز کے اندر جہاں چوک ہوا ہے اس کے اوپر بلڈنگ اور گھر بنے ہوئے. وہ بلڈنگ اور گھر میں نے نہیں بنائے, نہ ایم کیو ایم نے اس کی الاٹمنٹ کی, وہاں پیپلز پارٹی نے الاٹمنٹ کی ہے. اس کی الاٹمنٹ دیکھیں گے تو ان کے جالے نکلیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم بلیم گیم سے جسٹیفائی فیصل 2002 سے آگے کی مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کے جنرل مشرف کی بھی بات کریں نا, ٹی وی کے اوپر یہ بات نہیں آ کے کہہ سکتا کہ آج میرا وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کی بات نہ کریں پھر 19 سال کی بات کریں نا. آپ مشرف کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آئی ٹوٹلی ایگری. میں نے تو گبول صاحب وہیں سے شروع کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو مشرف دور سے میرے پہلے فیز میں یہی کہا ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نبیل گبول صاحب, آج ہمارے پاس یہ ایشو نہیں رہا کہ آپ اچھے ہیں یا میں اچھا ہوں یا فیصل سبزواری اچھے. آپ مسئلہ یہ ہے کہ اب پبلک کو اس سے مطلب نہیں ہے. پبلک یہ کہتی ہے کہ جی 14 سیٹیں مجھ سے دی, مجھ سے تو اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہے ہیں پچھلے 35 سال کی, اس لیے مانگ رہے ہیں مجھ سے تحریک انصاف سے کہ ان کو توقع تحریک انصاف سے تھی ہے. غصہ اگر تحریک انصاف پہ تو اس لیے کہ وہ ہمیں ان سے بہتر سمجھتے تھے یا سمجھتے تھے کہ ہم کام کرنے آئے ہیں. اگر وہ ناراض ہیں تو ان کا وہ بھی بجا ہے. میں تو اس چیز سے اب ہٹ ہی نہیں رہا ہوں. میں یہ کہہ نہیں رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا قصور ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کا قصور ہے یا پی ایس پی کا قصور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے 14 سیٹیں اس شہر نے دیے, مجھ سے 35 سال کی اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہے, حق ہے, کیونکہ آج وہ مجھے ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں باقی عام پولیٹیشن سے, اور میرا فرض ہے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کروں, چاہے میں وفاق کے پینل سے آ کر اپنی سپرویژن میں پیسے دے کے کام کراؤں, لیکن مجھے اس شہر کا کام کر کے دینا ہے. اس شہر کا کام کرنے دینے سے جب مقصد آتی ہے تو میں نبیل گبول صاحب کو سکور سیٹل کرنے کے لیے, آج تو یہ پرابلم ہے کیونکہ بہ گئے ان کی سارے دعوے, یہ کہہ رہے تھے ہم کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ کرے گا, تعصب بھی آتا ہے, منافقت بھی آتی ہے, کرپشن بھی, اس کو چھوڑ دیں. آج میں کہتا ہوں آج آپ سارے بیٹھے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں, پی ٹی آئی بیٹھے, ایم کیو ایم بیٹھے, پی ایس پی بیٹھے, جماعت اسلامی بیٹھے, جو بیٹھے وہ بھی بیٹھے, سارے بیٹھے, آپ بھی بیٹھے. لیکن اگر آپ نہیں بیٹھیں گے اور مسئلے کا حل کنسنسس سے نہیں نکالیں گے, اگر میں کہتا ہوں جی میں مسئلے کا حل 6 مہینے میں کر دیتا ہوں, سال میں کر دیتا ہوں, 5 سال میں کر دیتا ہوں, ایس تحریک انصاف نہیں کر سکوں گا. کیونکہ وہاں مسئلہ ہے کہ جب نالا صاف کرنے آتے ہیں پتھر بھی دوسری پارٹی کے لوگ لگا دیتے ہیں. ایک جگہ پانی کی سپلائی ہے تو دوسری طرف کاٹ کے اپنی طرف لگا دیتے ہیں. میں بلدیہ کے اندر ہوں, میرے بلدیہ کے ایریا کے اندر جدھر پیپلز پارٹی کا ہے وہ میرے حصے کا پانی کاٹ کے ادھر لے گئے, جہاں ادھر اس سے پہلے ایم کیو ایم کا تھا وہاں وہ کاٹ کے لے گئے. ہم وہاں دوستیاں یہ کر رہے ہیں کہ یار اتنا حصہ تم لے لو, اتنا حصہ لے لو, اتنا سب کو برابر دے. تو ہمارے لیے ایم کیو ایم, پی ایس پی, جماعت اسلامی یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی, ہمارے لیے کوئی تفرق نہیں ہے اگر ایک عام آدمی کی بات آئے. لیکن اب میں یہ باتیں کر کے کاشف صاحب نہیں پیٹ بھر سکتا پاکستان کا اور کراچی کے لوگوں کے سوال ہیں. اور آپ نے دیکھا, آپ نے فیصل صاحب دیکھا, لیکن سی بی سی کے سامنے کوئی عام لوگ نہیں کہتے کہ مسئلہ یہ انفارچونیٹ بات ہے
کہ اس ملک میں احتجاج کرتے جس وقت عام آدمی ہوتا نا اس کو بیچارے کا کوئی راستہ نہیں ملتا وہ باہر احتجاج کرنے آئے. یہ تو خواص ہیں پاکستان کے یا کراچی کے, یہ تو ایلیٹ ہے کراچی کی جو اب احتجاج کرنے آ گئی, یعنی ان کی بھی بس ہو گئی, وہ بھی نکو نک ہو گئے. اگر آپ اس کی دیکھیں کاشف صاحب, میں ایلیٹ کی بات میرے لیے نیچرلی ایک عام آدمی ہے, لیکن ایلیٹ کا پرابلم آج سے پہلے اگر یہ بارش 2-4 فٹ تک ان کے گھر نہیں آتی تو انہوں نے کسی احتجاج میں نہیں نکلنا چاہتا. I agree with you. فیئر نا, میں سے بھی کہہ رہا ہوں تو آج ان کی لینڈ کروزر اگر لینڈ کروزر سیز ہو گئی ہے, اس میں 50 لاکھ روپے کا بل آ گیا ہے, تو احتجاج کے لیے سب نکلیں گے, لیکن پاکستانی غریب قوم کے لیے کوئی نہیں نکلے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات حد سے آگے جا چکے. فار می کاشف صاحب جو ریلیونٹ امپورٹنس ہے وہ ہر آدمی کی ہے, ہر آدمی اس شہر کا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو عام آدمی جس کا بچہ کرنٹ سے مر رہا ہے, جس کا بچہ گٹر میں ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گر رہا ہے, جس کا بچہ گھر گرنے سے مر رہا ہے, جس کا بچہ گاڑی کے نیچے آنے سے مر رہا ہے, میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. اور اب ہمیں احساس کرنا ہوگا. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز ٹوڈے ٹو اینی ون. میں آج سارا کرٹیسزم اپنے اوپر اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے اس کراچی کی عوام نے جو برا بلا یا مجھ سے ناراضگی دکھائی, تو میں خوش ہوں کہ they find me different as PTI. They were thinking, they were expecting, their expectations are still there, and we are going to perform as per their expectations. جو انہوں نے ہم سے توقع کی تھی وہ ہمیں کرنی ہوگی, اسی لیے وہ ہم سے ناراض ہے. ورنہ میں تو آج کہہ سکتا ہوں کہ جی میں تو 2 سال پہلے آیا ہوں, مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں سر. لیکن پرائم منسٹر صاحب ابھی تک کراچی نہیں گئے. دیکھیں ہنگامی صورتحال ہے, کرائسس ہے کراچی میں. The Prime Minister is going to Lahore. Prime Minister should have gone to Karachi instead. دیکھیں اس وقت حالات ایسے ہیں جہاں پر کاشف صاحب سر بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. بریک لے لوں منسٹر کے اگر اجازت ہے, بریک لے لوں. لیکن دیکھیں یہ کانٹ سے پرائم منسٹر کو نہیں جانا. دیکھیں یہ جہاں پر کرائسس ہوتا ہے ملک کے سارے بڑے وہاں جاتے ہیں. اس ٹائم صرف یہ نہ کہے کہ کیونکہ حکومت ان کی ہے ہم کیا کریں, ہم تو وہاں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. I don't think that's a good enough answer. اور کوئی جا کر نہ گلیاں صاف کر سکتا ہے, نہ سڑکیں صاف کر سکتا ہے, نہ وہاں سے پانی ہٹا سکتا ہے. یہ نہیں کوئی کہتا کہ پرائم منسٹر جائیں گے تو یہ ہو جائے گا یا وہ کر جائیں گے یا جاتے ہی ہو جائے گا. بٹ shows seriousness and intent. That's what it means when the big guy